آج جس محاورے کا استعمال ہم اپنی کہانی میں کریں گے وہ محاورہ ہے بغل میں چھری منہ میں رام رام۔ تو آئیے کہانی سنتے ہیں۔ یہ کہانی ایک جدید شہر سٹیزن ٹاؤن کی ہے جو ترقی یافتہ اور خوشحال تھا۔ اس شہر میں بڑی بڑی کمپنیاں، شاپنگ مالز اور بڑے بڑے بزنس ٹائکونز کی رہائش تھی۔ انہی میں ایک نامور شخصیت رافع خان تھا جو اپنی ایمانداری اور کاروباری صلاحیتوں کی وجہ سے شہر کے معززین میں شمار کیا جاتا۔ رافع ایک صاف دل اور سچا انسان تھا جو اپنی کمپنی میں اپنے ملازمین کا بہت خیال رکھتا تھا اور ہمیشہ سچائی اور انصاف کے اصولوں پر کاربند رہتا۔ اسی کمپنی میں حارث نامی شخص بھی کام کرتا تھا جو بظاہر رافع کا قریبی دوست اور ساتھی تھا۔ حارث ہمیشہ رافع کے ساتھ مسکرا کر بات کرتا، اس کی ہر میٹنگ میں موجود ہوتا اور اسے مشورے دیتا۔ حارث کا ظاہر نہایت خوش اخلاق اور ملنسار تھا اور رافع نے اسے اپنا مشیر بنا لیا تھا کیونکہ وہ اس کی ہر بات پر بھروسہ کرتا تھا۔ لیکن حارث اندر سے رافع سے حسد کرتا۔ وہ دیکھتا تھا کہ رافع کو شہر کے ہر بڑے کاروباری شخص سے عزت ملتی ہے، میڈیا اس کا انٹرویو لیتا ہے اور اس کی کمپنی دن دگنی اور رات چگنی ترقی کر رہی ہے۔ حارث کی آنکھوں میں رافع کی جگہ لینے کا خواب تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح رافع کو گرا کر وہ خود اس کی جگہ لے لے اور اس کی ساری عزت اور دولت کا تنہا مالک بن جائے۔ حارث نے چالاکی سے اپنا منصوبہ تیار کیا۔ وہ رافع کے ساتھ ہمیشہ دوستانہ رویہ رکھتا اور اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارتا تاکہ وہ رافع کے کاروباری راز اور کمزوریاں جان سکے۔ ایک دن حارث نے ایک بڑی بین الاقوامی ڈیل کے بارے میں رافع کو مشورہ دیا۔ رافع بھائی، یہ ڈیل ہماری کمپنی کو نئی بلندیوں پر لے جائے گی، ہمیں اس میں ہر صورت میں شامل ہونا چاہیے۔ حارث نے اپنی باتوں میں اتنی چمک پیدا کی کہ رافع جو اسے اپنا مخلص دوست سمجھتا تھا فوراً اس ڈیل میں دلچسپی لینے لگا۔ حقیقت میں وہ ڈیل ایک فراڈ تھی جس کا مقصد رافع کو مالی مشکلات میں پھنسانا تھا۔ حارث نے دوسری کمپنیوں کے ساتھ مل کر ایک جعلی معاہدہ تیار کیا اور رافع کو اس میں پوری کمپنی کی سرمایہ کاری کرنے پر آمادہ کر لیا۔ رافع جو حارث پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتا تھا، اسی بھروسے پر اس نے یہ سرمایہ کاری کر دی۔ کچھ مہینوں بعد رافع کو احساس ہوا کہ اس ڈیل میں کچھ غلط ہے۔ کمپنی کو بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑا اور وہ دیوالیہ ہونے کے قریب آ گئی۔ رافع کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کیسے ہوا، کیونکہ اس نے ہمیشہ محتاط رہ کر کاروبار کیا تھا۔ رافع کو جب کمپنی کی مالی حالت خراب ہوتی نظر آئی تو اس نے حارث سے بات کی۔ حارث نے بڑی چالاک انداز میں خود کو بریوزمہ کر لیا اور کہا کہ وہ بھی اسی طرح دھوکہ کھا گیا ہے جیسے رافع۔ لیکن رافع کے دل میں کچھ شک ہونے لگا کیونکہ اس نے ہمیشہ حارث کو بے حد ہوشیار اور سمجھدار پایا تھا۔ رافع نے اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر معاملے کی تفتیش شروع کی اور جلد ہی حقیقت سامنے آ گئی کہ حارث ہی وہ شخص تھا جس نے رافع کو اس ڈیل میں پھنسا کر خود مالی فائدہ اٹھاتا رہا۔ رافع نے حارث کو کمپنی سے نکال دیا اور اس کے خلاف قانونی کارروائی کا آغاز کیا۔ حارث کا چہرہ پوری دنیا کے سامنے بے نقاب ہو گیا اور اسے نہ صرف کمپنی سے بلکہ کاروباری دنیا سے بھی نکال دیا گیا۔ اس کی چالاکیاں اور مکاریاں بے نقاب ہو گئیں اور وہ لوگوں کی نظروں میں گر گیا۔ دوسری طرف رافع نے اپنی ایمانداری اور محنت سے اپنی کمپنی کو دوبارہ کھڑا کیا۔ اسے اگرچہ مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑا تھا، لیکن اس کی سچائی اور دیانتداری نے اسے دوبارہ کامیابی دلائی۔ لوگوں نے اس کے ساتھ دوبارہ اعتماد کے ساتھ کاروبار کیا اور اس کی عزت میں مزید اضافہ ہوا۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ بظاہر نیک اور مخلص دکھنے والے لوگ ہمیشہ ایسے نہیں ہوتے جیسے وہ نظر آتے ہیں۔ بغل میں چھری منہ میں رام رام کا مطلب یہی ہے کہ کچھ لوگ بظاہر دوست بن کر آپ کے ساتھ ہوتے ہیں لیکن اندر سے وہ آپ کے دشمن ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنا چاہیے۔
اور کسی پر بھی آنکھیں بند کر کے بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ سچائی اور دیانتداری ہی وہ اصول ہیں جن پر انسان کو قائم رہنا چاہیے، کیونکہ دھوکہ دہی اور فریب کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ دوغلے پن اور فریب سے ہمیشہ بچ کر رہنا چاہیے۔